تو سوال کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ مہربان ہے؟ اللہ موجود ہے تو غزہ والوں کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ مہربان ہے؟ اللہ موجود ہے تو مسلمان جو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ بڑا مہربان ہے؟ آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ بولے الحمدللہ بڑا علم ہے۔ ہم نے کہا کتنا بڑا علم ہے؟ کتنا بڑا علم ہے؟ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کتنا؟ اس سے پہلے ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کی 3 قسطیں ہوئیں، ابھی اپنے سامنے 4تھی قسط ہے، اسی پر کچھ گفتگو اور کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا۔ آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے، اکتساب فیض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے دعویٰ سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا بنانے والا، ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، جس کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے، جس پروردگار کی عظمت یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باعظمت بنایا کہ مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا جس نے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی ارفع و اعلیٰ ہے، تو لوگوں نے ڈائریکٹ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دیکھو سسٹم، پہلے اولیاء کی عظمت کا انکار کیا گیا، اور پھر جب وہ کامن ہو گیا تب آ گئے انبیاء کرام کی بارگاہ میں، وہاں پر گستاخیوں کا معاملہ، ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی معاملہ ایک دم کامن ہو گیا ہے تو ڈائریکٹ پہنچا دیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب وہاں پر بھی جو ایک دم معاملہ پہنچ رہا ہے، اعتراض پہ اعتراض اور سوالات پہ سوالات، یہ اس لیے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ایمان والے کا ایمان متزلزل ہو جائے اور وہ شک کا شکار ہو جائے اور اس کا ایمان، اس کا بلیو کمزور ہو جائے، تب ایسی صورت میں ان کی جیت ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دنیا لاکھ شکوک و شبہات پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہت سارے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں ایک اعتراض بڑا اہم اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کو جان لے گا، کوئی کتنا شک میں ڈالے، کوئی کتنا شبہ پیدا کرے، اس کو فرق نہیں پاتا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو جو جس کے بارے میں جانتا ہے وہ اس کے بارے میں مطمئن رہتا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے جانیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں خالی اتنا کہوں گا کہ چند تمہیدی کلمات کا سننا ضروری ہے۔ آپ دیکھو، جو چیزیں دیکھ کر کے جانی جا سکتی ہیں ان کو سن کر کے نہیں جان سکتے آپ۔ جو چیزیں سن کر کے جانی جا سکتی ہیں ان کو آپ دیکھ کر کے نہیں جان سکتے۔ جو چیزیں چھو کر کے جانی جا سکتی ہیں ان کو دوسرے ذرائع سے نہیں جان سکتے۔ ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہری مرچی موجود تھی، ایک آدمی نے اس کو کان میں لگایا اور لگانے کے بعد اس نے کہا کہ مرچی بہت تیز ہے، تو لوگ بولیں گے جناب والا آپ تو پاگل ہو گئے، کیونکہ مرچی کے جاننے کا طریقہ کان کے پاس لے جا کر کے نہیں ہے۔ مرچی تیز ہے یا نہیں ہے اس کو چکھنا پڑتا ہے، اگر چکو تیز لگے تب معلوم ہوگا کہ مرچی تیز ہے۔ کان کے پاس اس کو اگر لے کر کے گئے تب نہیں جان سکتے آپ کہ مرچی تیز ہے یا پھیکی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر، اور آواز بڑھو، بولے بڑی گندگی ہے، تو بولے کہ بھائی آپ کا کرتا بڑا گندا نظر آ رہا ہے، تو بھائی صاحب نے کرتے کو دیکھا نہیں بلکہ کرتے کو کان میں لگانا شروع کر دیا۔ تو اب بتائیے کیا کان کے ذریعے سے سن کر کے کرتے کی گندگی کو پہچانا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر گندگی کو پہچاننا ہے تو دیکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی خوشبو اور بدبو کو جاننا ہے تو قوت شامہ یعنی سونگنے والی طاقت کا کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بڑی شاندار
مثال ہمارے بزرگوں نے یہ دی کہ ایک شخص آیا، اس نے گلاب کے پھول کو پیش کر دیا اور کہا مولانا بہت مہکتا ہے گلاب کا پھول، تو جناب والا نے سونگھنے کے بجائے اس کی پتیاں کو توڑا اور توڑنے کے بعد چبانا شروع کر دیا۔ پھر بتایا یار ہم کو تو نہیں خوشبودار لگ رہی ہے، تو ان سے کہا جائے کہ جناب والا خوشبو کو جاننا ہے تو چبانا نہیں ہے، خوشبو کو سونگھنا پڑتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے جاننے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو اسی چیز کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے، گنتی کو گن کر کے جانا جا سکتا ہے، بولنے والی چیز کو بول کر کے جانا جا سکتا ہے، سمجھنے والی چیز کو سمجھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کے جاننے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر اس چیز کو اس ذریعے سے جانا جائے تب تو جاننے والا عقل مند کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بولے یار خوشبو کو ہم سن کر کیوں نہیں جانتے، خوشبو کو ہم سن کر کے کیوں نہیں جانتے، اس کو سنگنا کیوں ضروری ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا بولے ذائقہ کو ہم کھا کر ہی کیوں چیک کرتے ہیں، ذائقے کو کیا ہم دیکھ کر کے نہیں جان سکتے کہ ذائقہ کیسا ہے؟ تو ہر چیز کا ایک طریقہ، ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس چیز کے ذریعے سے اس کو جانا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانے؟ ہم نے کہا اللہ کے جاننے کے لیے انسان نے جو بنایا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کہاں انسان نے جو بھی آلے بنائے وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کو تو بتا سکتی ہے۔ گھر بنایا ہے کسی نے تو مستری کا پتہ چل جائے گا، انجینئر کا پتہ چل جائے گا، کتاب لکھا ہے جس نے تو لکھنے والے کا پتہ چل جائے گا، سلا ہے جس نے سلنے والے کا پتہ چل جائے گا۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرو۔ سنو، اگر اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا پڑے گا۔ بولو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا پڑے گا۔ غور کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، اور اگر اس میں بھی غور کرنا کافی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جاننے کا ایک طریقہ بتایا، وہ یہ کہ پروفیٹ اور رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ بولو، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر ہوتی ہے تو پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب انسان عقل کا گھوڑا دوڑائے، عقل کا گھوڑا دوڑائے گا، عقل سے دوڑائے گا گھوڑا تو دھوکہ کھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے ان پیغمبروں سے سننا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو اتارا ہے ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ بولو، سمجھ رہے نا؟ تو جو اپنے بارے میں تعارف، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ایک کمپنی ہے انڈیا کی، نام ہی لے لیتا ہوں، ٹاٹا کی کمپنی ہے، اور آئے بولے مسجد میں مولانا مجھے ٹاٹا کی کمپنی جاننا ہے۔ تو میں نے اٹھا کر کے کتاب دے دیا، اور وہ کتاب عقیدے کے اوپر تھی۔ اس نے وہ کتاب پڑھا، بولے اس میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا غلطی تمہاری ہے، کمپنی کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو کمپنی کے پاس جاؤ، کمپنی کے پاس جاؤ، کمپنی کے امپلائی کے پاس جاؤ، مینیجر کے پاس جاؤ، ڈائریکٹر کے پاس جاؤ، کتابیں کیا اس نے جو ایشو کی ہے ان کتابوں کو پڑھو۔ تم نے آ کر کے ہم سے پوچھا، ہم نے کتاب اٹھا کے دے دیا۔ تو معلوم کیا ہوا، جس کمپنی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کمپنی والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، اللہ والے برابر سمجھائیں گے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ بولو اب یار، اگر میری بات سمجھ میں آئی تو ایک بار بول دینا، سمجھ رہے ہو؟ ایسے ایک مثال اور دے دوں، آپ کے گھر میں بھی ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، یا تو کچھ نہ کچھ اسپیشل تو رہتا ہی ہے، محترمہ نے نکال کے دیا، آپ نے کھانے کے بجائے اس کو اٹھایا، کان کے پاس لگایا، بولے ذائقے دار نہیں ہے، رکھو اس کو۔ تو محترمہ بولے کہ کھائے؟ ارے ہاں، کان کے پاس لے کے گیا تھا، کان کے پاس لے کے گیا تھا۔ تو کان سننے کا ذریعہ ہے، کھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جمعہ کا دن تھا، شاندار عطر ایک دوست نے آپ کو لگا دیا، اس نے لگایا اور آپ کی ناک بالکل بند ہے، خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے۔ آپ بولے یار مہک نہیں رہا ہے۔ تو بھائی میرے، جس کو
سونگنے کا جو ذریعہ وہ تمہارا بند ہے اس کو کھولو تو سمجھ میں آئے گا۔ تو ہر چیز کے جاننے کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ پروفٹ کی زندگی کو دیکھو، انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو دیکھو، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے ان چیزوں پہ صحیح سے غور کرو، اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو، اللہ تعالیٰ کا جلوہ خود بخود نظر آئے گا۔ ورنہ ان دنیا دار لوگوں کو تو خود نہیں نظر آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا چل رہا ہے، اور اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ پچھلاپی ہے، چل رہے ہیں بڑھنا پاؤ۔ لوگوں نے کہا رے جوتا کیوں نہیں پہن لیتے؟ کہا کیسے پہن لوں، مجھے تو ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تو جیسے جاننے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ آؤ نا یار، اس سے ہٹ کر کے جا رہے ہیں۔ پھر بھی آپ اگر جاؤ گے کوئی بھی زبان میں، ہر زبان کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتاتا ہے۔ 1 2 3 شروعات ایک ہی سے ہے، بولو نا یار، ایک ہی سے ہے۔ 1 2 1 شروعات ایک ہی سے ہے۔ اے بی تو اے اللہ شروعات اے سے ہی ہے، الف اللہ شروعات اے سے ہے۔ بولے نہیں بابا ہم لیپی پہ جائیں گے ہندی کے، ہم نے کہا آ جو ہے تو پہلے جو آ آتا ہے وہ آ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بتا رہا ہے، بولو نا۔ جو جاننے کا طریقہ ہے، آدمی جب جاننا چاہے گا اس طریقے کا صحیح استعمال کرے تو خود بخود جان جائے گا۔ تو جو طریقہ ہے اس طریقے کو استعمال کرے۔ بولے عقل کا استعمال میں کروں گا۔ ہم نے کہا عقل تمہاری محدود ہے کہ غیر محدود ہے؟ غور سے بولا ہے۔ ایک مثال سمجھا دو، ایک کپ آپ کے پاس ہے اور اس میں جو ہے نا 1000 لیٹر پانی بھرنا ہے، یہ حالانکہ دونوں محدود ہیں، کب چھوٹا محدود ہے، 1000 پانی جو 1000 لیٹر ہے وہ بھی محدود ہے، لیکن اس محدود میں وہ محدود نہیں آ رہا ہے، اس محدود میں وہ محدود نہیں آ رہا ہے۔ تو دماغ ہمارا محدود ہے اور میرا اللہ محدود ہے، بولو یار، سمجھ میں آیا؟ تو لا محدود کو محدود میں لانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور اچھا ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی عقل کیسے ہو، پاگل تو بولتا ہے کہ مجھے کسی کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پاگل کی بات مانی جائے گی۔ تو ہر چیز کے ایک جاننے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو اس نے بھیجا اپنی معرفت کے لیے، تو پیغمبروں کی بارگاہ میں آؤ، کتابوں کو اتارا تو ان کتابوں کو پڑھو، اور اولیاء کرام کو بھیجا ہے تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہ برابر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تمہیں دکھا دیں گے، بولو سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو جاننے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کے کیوں بات کر رہے ہو آپ؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بولے نہیں مولانا صاحب آپ کے گھر کی عظمت کو میں جانوں گا فلاں صاحب کے گھر سے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ میرے گھر کے بارے میں جاننا ہے تو میرے گھر میں آنا پڑے گا نا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے نا تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر سمجھ میں بات اب آ گئی ہو تو بول دو یار، ایک دم کلیئر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ایک دم واضح ہو رہا ہے؟ واضح ہو رہا ہے تو ایک بار اور یار، اب اتنا کیا بتانے کے بعد اور بھی چیزوں میں اگر ہم غور کرائیں گے بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بتاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور، کچھ تقریر سمجھ میں آئی؟ کچھ تقریر سمجھ میں آئی؟ میں نے اشارہ کیا، آپ نے بیان سمجھا، میں نے اشارہ کیا آپ کو، ایسے ایسے کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بولنے والی شے ہے وہ بول کے ہی سمجھ میں آتی ہے، بولو نا یار، ضروری نہیں کہ اشارے سے سمجھ میں آیا، اشارے سے نہیں آدمی سمجھ پا رہا ہے اور تم عقل کے گھوڑا دوڑا رہے ہو اللہ کو جاننے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، تو پھر وہی پرانا اعتراف، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو جانے ہم، لیکن پھر ہمارا وہی سوال ہے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس پہ جواب دے چکا ہوں۔ اچھا آپ کو بھوک لگتی ہے؟ زور سے بولو، بتاؤ کیسی ہے بھوک آپ کی؟ موٹی ہے، پتلی ہے، دبلی ہے، رنگین ہے، ہری ہے، لال ہے، گلابی ہے، پیلی ہے، کیسی ہے؟ موجود ہے کہ نہیں بھوک؟ بھوک موجود ہے کہ نہیں؟ تو دکھائی کیوں نہیں دے؟ پھر ایک دوسرا سوال، آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ بولے الحمدللہ بڑا علم ہے۔ ہم نے کہا کتنا بڑا علم ہے؟ کتنا بڑا علم ہے؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، کتنا؟
اور پھر علم ہے تو کون سے کلر کا ہے، پھر علم ہے تو دبلا ہے کہ پتلا ہے، پھر علم ہے تو کیسا ہے، گاڑا ہے کہ کیا ہے، ارے موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پیاس لگتی ہے آپ کو؟ اپنے گاؤں میں تو بھوک پیاس سے آگے بھی ایک چیز ہے، اس کو بولتے ہیں چواس۔ چواس بولے تو چائے کی طلب ہے۔ تو ہم نے کہا یہ جو چیز ہے یہ بتاؤ کہاں ہے؟ ارے آگے بڑھو یار، روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ بتاؤ روح ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے روح ہے تبھی ہے ہم، ارے نہیں ہوتی تو کہیں اور ہوتے، کوئی جل رہا ہوتا کوئی دب رہا ہوتا۔ روح نے ہم کو سنبھال کے رکھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب روح ہے، روح موجود ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ آتما ہے تو وہ آتما نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کتنی بڑی ہے آتما، کیسی ہے، دبلی ہے، موٹی ہے، تگڑی ہے، کیا ہے؟ رنگین ہے تو کیسی ہے؟ ارے اور آگے بڑھو پیارے، بولے حضرات میں تو سوشل ورکر ہوں، بہت لوگوں کے درد کو سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ درد کیسا ہوتا ہے؟ یہ درد صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں درد؟ موجود ہے کہ نہیں درد؟ ارے بہت درد موجود ہے کہ نہیں؟ جب درد موجود ہے تو کیسا ہے درد؟ ہرا ہے، لال ہے، گلابی ہے، پیلا ہے، کیسا ہے، نیلا ہے، کیا ہے؟ درد موجود نہیں؟ بولے حضرات مجھے بہت درد ہے، میں سوشل کام کرتا تاکہ لوگوں کی بیماری دور ہو جائے۔ ہم نے کہا بیماری کیسی ہے؟ بیماری موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جب بیماری موجود ہے، بیماری کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ کانٹے لگے اس میں یا بغیر کانٹے کی ہے؟ خوشبودار ہے، بدبودار ہے؟ کیسی ہے وہ بیماری؟ تو بولیں گے نہیں موجود تو دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہم نے کہا یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہے، یہ جو بیماری ہے نظر نہیں آتی، یہ درد جو تیرے پاس ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ بھوک جو تیرے پاس ہے تیرے وجود میں وہ تجھ کو تو نہیں دیکھ پاتا، وہ پیاس جو تیرے پاس ہے تو نہیں دیکھ پاتا۔ اب بتاؤ ساری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، وہاں اعتراض نہیں کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے تو اللہ کی بات ہے۔ ابے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، دکھائی نہیں پڑتی ہے، تو میرا مولا موجود ہے، سب کو نظر نہیں آتا، اور جس کو نظر آتا ہے وہ سب کی طرح نہیں دکھائی دیتا۔ بولو سمجھ میں آیا؟ اللہ موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کے جاننے کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے، اس اصول پہ آ جاؤ انشاءاللہ سب نظر آ جائے۔ جی اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ پھر وہی اعتراض آ جائے گا، بولے ہم نے تو یار ہمارا ایک بیٹھا تھا آدمی، اس نے سوال کر دیا، کیا؟ بولے اللہ موجود ہے تو غزہ والوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اعتراض چلا، بولے اللہ موجود ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان۔ ہم نے کہا بلا شبہ میرا اللہ جتنا مہربان ہے کوئی اتنا مہربان نہیں ہے۔ بولو میرا اللہ ایسا رزاق ہے، ایسا رزاق ہے، ایسا رزاق ہے، اگر وہ روزی دینے پہ آئے تو منو مٹی کے نیچے بھی اللہ روزی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، ضرورت پڑے گی ہم ثابت کر لیں گے، اور اس کو ثابت کر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کو پڑھو، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لو تاکہ آپ بھی ڈیبٹ کرنے والے بن جاؤ۔ کتاب کا نام ہے اسرار الاحکام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ اسرار الاحکام لکھنے والے کون ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ۔ بولو یار، اسرار الاحکام، اسرار معنی ہوتا ہے راز، راز سر کی جمع، اسرار احکام معنی اللہ تعالیٰ کے حکم، یعنی اللہ کے احکام کے راز کیا ہے، راز خداوندی کیا ہے اس احکام میں۔ تو سوال کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ مہربان ہے؟ اللہ موجود ہے تو غزہ والوں کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ مہربان ہے؟ اللہ موجود ہے تو مسلمان جو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ بڑا مہربان ہے؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کر کے اپنی پیٹھ کو تھپتھپا رہا ہے کہ میں نے تو کر دیا، لیکن ان کو کیا معلوم ایک جواب نہیں دے پائے گا، کیا دوسرے نہیں دے پائے گا؟ ایک جواب نہیں دے پائے گا تو کیا دوسرے نہیں دے پائیں گے؟ فوق کل ذی علم حلیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر جانکار کے اوپر بھی ایک جانکار ہوتا ہے۔ بولو یار، ہر جانکار کے اوپر بھی ایک جانکار ہوتا ہے۔ اس کا جواب سنیں، پہلے تو یہاں سمجھے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ موجود ہے، اور دوسری چیز ہے مدد کیوں نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی اللہ کا موجود ہونا ایک ہے، اور ایک ہے اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا، دو چیزیں ہیں۔
اب دو چیزوں کو ایک کی وجہ سے دوسرے کا انکار کر رہے ہیں، ایک کی وجہ دوسرے کا انکار. بولے مدد نہیں کر رہا اس کا مطلب موجود نہیں ہے. معاذ اللہ، مدد نہیں کر رہا اس کا مطلب موجود نہیں. بڑی آسان مثال دے رہا ہوں. منی پور میں مسئلے ہوئے، حالانکہ نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن چونکہ اس کے اندر نام آیا ہے اس لیے میں لے رہا ہوں. منی پور میں بڑے مسائل ہوئے، بڑے مسائل ہوئے، بڑے مسائل ہوئے، بڑے مسائل ہوئے. انڈیا میں پی ایم موجود ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، موجود ہے کہ نہیں؟ جب انڈیا میں پی ایم موجود ہے تو پی ایم نے منی پور میں مدد نہیں کی، یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، تو انہوں نے مدد نہیں کی. تو مدد نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجود نہیں. جناب والا موجود تو ہے، مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیا مدد نہ کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وجودی ختم ہو گیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو بولو یار. تو مدد کرنا اور ہے، وجود ہونا اور ہے. مثال سمجھ میں آئی؟ اور آگے بڑھیے، ایک مثال اور دے رہے ہیں. غزہ میں مسائل ہو رہے ہیں. مسلم ممالک کتنے موجود ہیں؟ 56 مسلم ممالک موجود ہیں. یہ ایک جملہ ہو گیا. یہ 56 ممالک مدد نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ زبانی طور سے اور کاغذی طور پہ سب مدد کر رہے ہیں. تو دنیا میں 56 ممالک اسلامی موجود ہیں، غزہ والوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ دو جملہ ہے. کیا مدد نہ کرنے سے یہ 56 ممالک کا وجود ختم ہو گیا؟ مدد نہ کرنے سے کیا ان 56 ممالک کا وجود ختم ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے مولانا مدد کرنا اور ہے، موجود ہونا اور ہے. تو جیسے یہاں پر 56 ممالک موجود ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے مدد نہیں کر رہا ہے، ورنہ میرا اللہ تو مدد فرمانے پر بھی قادر ہے، موجود بھی ہے. بولو اب کیوں مدد نہیں کر رہا؟ بعد میں آئے گی بات ہے. مثال سمجھ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی تو ایک بار اور بولے یار. اور دیکھو ایک آدمی، ابھی دیکھو ابھی دنیا میں کیا سسٹم چل رہا معلوم؟ کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی مدد نہیں کرتا، ویڈیو بناتے ہیں، ہے نا؟ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں. ایک آدمی بائک سے جا رہا تھا، بڑی اسپیڈ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا. کسی نے مدد نہیں کی، سب ویڈیو بنا رہے ہیں. کسی نے مدد نہیں کی، سب ویڈیو بنا رہے ہیں. تو کیا سب کوئی موجود نہیں تھا وہاں پہ؟ ویڈیو میں تو نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں. اچھا اس میں بہت سارے لوگ مہربان بھی ہیں، بڑے مہربان ہیں. ان کے بارے میں پورا محلہ گواہی دیتا ہے، ارے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے. مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو موجود ہونا اور ہے. تو جیسے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود رہے لیکن مدد نہیں کیے، تو مدد نہ کرنے سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ موجود نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا ہزاروں لوگ موجود تھے لیکن کسی وجہ سے انہوں نے مدد نہیں کی ہے. تو مدد نہ کرنا اور ہے، موجود ہونا اور ہے. بولو نا. دو چیزیں ایک دم بالکل واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو زور سے بولو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا موجود ہے، مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ حکمتیں ابھی آ رہی ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں، تینوں مثال سمجھ میں آ گیا؟ اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. موجود ہونا اور ہے اور مدد نہ کرنا اور ہے. سوال یہ کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کو کسی نہ کسی شرط کے ساتھ لگایا ہوگا. ہے بڑا مہربان، لیکن وہی مہربان پروردگار کیا ہے؟ عزیز الانتقام بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے. وہ جب گرفت فرماتا ہے تو اٹھا کے ڈبو بھی دیتا ہے، وہ جب گرفت فرماتا ہے تو ایسے لنگڑے مچھر سے ختم بھی فرما دیتا ہے. اس کی پکڑ بھی سخت ہے، اس کی مہربانی بھی بہت زیادہ ہے نا. ہر چیز کو اللہ نے اپنی حکمت سے جوڑ کے رکھا ہے. اب میں پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ہم نے کہا یار پھر اللہ سے پوچھنا پڑے گا. لوگوں نے ویڈیو بنائی، مدد نہیں کی، کیوں بنائی، کیوں مدد نہیں کی؟ ان سے پوچھنا پڑے گا. ہم سے تو نہیں پوچھو گے کہ وہاں پہ 1000 لوگ موجود تھے، مولانا تم بتاؤ مدد کیوں نہیں کی؟ کیا آپ یہ بول سکتے ہو کہ مولانا تم بتاؤ ان ہزاروں لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی؟
اٹھا کے دوا خانہ کیوں نہیں لے کے گئے، ہسپتال کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ کیا آپ اسے سوال کریں گے؟ نہیں، ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا بس اللہ موجود ہے، مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق سے مت پوچھو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اس سے پوچھو مولا تو مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، لیکن شرط ماننا پڑے گا نا، آنا پڑے گا۔ لیکن تمہارے اندر تو آنا ہے ایٹیٹیوڈ، میں نہیں چاہوں گا۔ ابے جب نہیں چاہو گے تو معلوم کیسے پڑے گا؟ اگر جاننا ہے تو آؤ اس کی بارگاہ میں، اس سے پوچھو مولا تو مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کیا معلوم؟ لا تحزنوا، غم نہ کرنا، ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم مت کرنا، کمزور مت پڑنا، وانتم الاعلون، تمہیں کو غلبہ ملے گا ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ ایمان کامل تمہارے پاس آ جائے۔ بولو اب ایمان کامل ہے تو اللہ فرماتا ہے مدد آئے گی، غالب تم ہوگے، کمزور تم نہیں پڑو گے، غم تم کو نہیں ہوگا۔ اب آؤ اسی تھیوری پہ نظر عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کامل رہا تو کیسی مدد فرمائی؟ بدر میں فرشتوں کو اتارا۔ بولو بدر میں فرشتوں کو اتارا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے پوچھنا پڑے گا اللہ تو مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دوسرے تو ڈھنڈورا پیٹنا ہے، کیوں مدد نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی جو نہیں کر رہا اس سے پوچھ، صحیح ہے کہ نہیں؟ گھر میں آپ کے 3-4 بچے رہتے ہیں، شادی ہے، آپ نے سب بچوں سے کہا بیٹا اتنا لا کے دو، 3 بچے تھے، 2 نے دے دیا، 1 نے کہا نہیں دو، اب بھاگ گیا۔ اب آپ 2 کو بلا رہے ہیں، ابے وہ نہیں دے رہا ہے، ابے وہ نہیں دے رہا۔ ارے کیوں نہیں دے رہا؟ پہلے اس کو بلاؤ تو صحیح، اس سے بات کرو تو صحیح، وہ بتائے گا میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ صاحب معاملہ سے ملو تب معاملہ کلیئر ہوگا۔ تو اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا میں مدد کیوں کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا ہوں۔ دنیا کے پاس جا کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، مدد کیوں نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے۔ مدد نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ ایک دم سمجھ میں آئی بات نا؟ بھیجے میں اتر گئی؟ جی۔ اب اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو سمجھ میں آ گئی، ایمان کامل۔ غور کریں، ایمان کامل، اللہ نے جو جو حکم دیا کیا ان احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ان احکام پہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ اللہ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پہ عمل ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو، کیا گھر میں ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ پھر اپنے بچوں پہ غور کرو، کیا ہمارا بچہ اس پر عمل کر رہا ہے؟ پھر آگے بڑھو، کیا ہمارے رشتے دار اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور آگے بڑھو، کیا محلے والے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا علاقے والے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، جب آدمی حکومت کے قانون کو نہیں مانتا تو دیش دروہ کہلاتا ہے، اور دیش دروہی کی مدد حکومت نہیں کرتی ہے۔ تو جب اللہ کے قانون کو لوگوں نے نہیں مانا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو بھی روک لیا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو بول دو یار، سمجھ میں آیا؟ تو جیسے حکومت روک رہی اپنی مدد کو، ویسے اللہ نے روک لیا حکومت کو۔ تو تم تعریف کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ حکمتیں ہیں، اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ پہلی حکمت، اب حکمت کو ہر آدمی سمجھے ضروری نہیں ہے یار، حکمت کو وہی سمجھتا ہے جو حکیم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہاں، ورنہ بلا وجہ کڑوی دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن معلوم ہے کڑوی دوا کھانے والا وہی شفا پا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپریشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ چیر پھاڑ کروا رہے ہو، لیکن معلوم ہے آپریشن ہی میں آرام ملے گا، تو چیر پھاڑ کیوں ہو رہا ہے؟ آرام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی حکمت، بہت ساری حکمتیں، مدد نہ کرنے کی ایک تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ کیا ایمان کامل ہے ہمارے پاس؟ اگر ایمان کامل ہوتا تو آگ کو اللہ گلزار بنانا بھی جانتا ہے۔ آج بھی ہو اگر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ جی، دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو دیکھتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو درج و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، درج و بلندی کا مطلب یہ دنیا ہی میں سمجھ رہے ہیں سب،
دنیا میں بلندی۔ پھر میں کہوں گا جب سوال اللہ سے کیے ہو، اسکول کا قانون اسکول کا کہ لوگ ہی جانیں گے نا۔ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، وہ یہ کرے گا وہ ملے گا۔ ایک اسکول کے بارے میں یہ قانون جانتے ہو آپ، اور جا کے سوال دوسرے اسکول والوں سے کر رہے ہو، دوسرے اسکول والوں سے کر رہے ہو، اس اسکول میں یہ قانون کیوں ہے، اس اسکول میں یہ قانون کیوں ہے؟ ارے اسکول والے سے پوچھو، وہ بتائے گا یہ قانون کیوں ہے ہمارے یہاں۔ تو ویسے ہی اسلام بھی ایک طرح کا اسکول ہے، یہاں کا قانون ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہاں کا قانون ہے جی، درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بولے یار غزہ والوں کو کیا بلندی ملی؟ ہم نے کہا آخرت میں تو ملے گی ہی یار۔ ہمارے نبی نے یوں کہا کہ شام کے شہیدوں کا معاملہ ہی الگ ہے، وہیں پر شہید وہیں پر دفن، محشر ہو تو وہیں سے کھڑے ہو کر محشر میں آتے۔ یہ ہمارے نبی نے کہا۔ تمہارے یہاں تو مرنے کے بعد کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اندھیرا ہے، پورا اندھیرا ہے، کیا بولتے ہیں بلینک، خالی، پورا خالی ہے۔ جہاں تمہارا خالی ہے وہیں پہ ہمارا اسلام بھرا نظر آتا ہے۔ بولو جی۔ اب غزہ والوں کی مدد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا، یہ معاملہ نہیں ہوتا، تو غزہ والوں کے بارے میں کسی کو درد ہوتا؟ آج ہر کوئی غزہ والوں کا چرچا کر رہا ہے، غزہ والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مسلم غیر مسلم سمجھدار، حتیٰ کہ ناسمجھ لوگ بھی تذکرہ کرتے ہیں، نہ چاہ کر کے بھی، حتیٰ کہ سیاسی لوگوں کو بھی سیاست چمکانی ہوتی ہے تو بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں غزہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو درجہ بلندی عطا فرما دیا ہے یار۔ ہر کوئی ان کا چرچا کر رہا ہے، ہر کوئی ان کا تذکرہ کر رہا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمدردی آ جاتی ہے، اپنا پن آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکمت ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ اپنا پن لوگوں کا ظاہر ہو جائے غزہ کے تعلق سے، اس لیے تھوڑا سی روک دی بدل سے جی۔ اور آگے بڑھیے۔ بولے وہ تو حضرت وہاں تو شہید ہو رہے، اس کا کیا؟ ہم نے کہا پھر جس کی اسکول کے بات چل رہی اسی کے اسکول میں آ کے سوال کرو، جس کا قانون ہے اسی سے آ کے سوال کرو۔ یہ چیتلے اڑ رہے ہیں تو کہا دنیا سمجھتی ہے ہم نے چیتلے اڑا دیا ہے، لیکن میرا اللہ انہی کے بارے میں کہتا ہے یہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال دے دوں۔ اللہ نے شہادت کا مقام دیا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا، اللہ نے بہت بلندی عطا فرما دی جی، بہت بلندی عطا فرما دی۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، ہم لوگ آج چین سے سکون سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے بارڈر پر اچھے جوان تعینات ہیں، ان کی خدمات قبول ہو جائے، اچھے جوان تعینات ہیں، اس لیے ہم لوگ سکون سے ہیں تاکہ ٹینشن نہ ہو۔ اچھا جوان کبھی کبھی سب کو بچانے کے لیے معاملہ بھی ان کا جنگ کا ہوتا ہے، امر بھی ہوتے ہیں، امر جو بھی ہے نا، یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو بارڈر پہ کھڑا کیا آپ نے حفاظت کے لیے، تو آپ نے مدد کر کے ان کو شہادت اور امر ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ بولے ہم مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے کہا رہا اگر پورا ملک چاہ لے تو کیوں نہیں مدد کر سکتا ہے بھائی؟ تو کہا ان کی ڈیوٹی وہی تھی، ان کی جب شہادت ہوگی تو ان کا بلند مقام ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم نے کہا باس یہاں کے اسکول کا یہ قانون ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک قانون ہے، وہ یہ کہ جہاں جب ضرورت پڑے گی وہاں مسلمان قربانیاں پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا منصب عطا فرمائے گا۔ جیسے ماضی میں انگریزوں سے لڑنے کی ضرورت پڑی ہے تو مسلمانوں نے اپنے جان کے نذرانے کو پیش کیا اور رب کی بارگاہ میں شہادت کا جام نوش کیا۔ بولو سمجھ میں اگر آ رہا ہے تو بول دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ شہادت کا منصب دے دیا جائے۔ اس منصب کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھ دیا، اور شہادت یہ ایسے مرے تو یوں ہمارے یہاں، اور اگر شہادت میں جائے تو ماشاءاللہ قبر میں بھی زندہ اور محشر میں بھی ایک مقام اور جنت میں بھی اللہ ایک مقام عطا فرماتا ہے نا۔ اور آگے بڑھیے۔ غزہ کے لوگوں کو دنیا کمزور سمجھ رہی ہے نا کہ بڑے کمزور ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں بڑی مضبوط لوگ ہیں۔
بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، دنیا نے کمزور جانا، اسی لیے مٹانے کے لیے ہر طریقے کے سامان کا استعمال ہوا، لیکن میرا مولا انہیں بچا رہا ہے۔ بولو ابھی سوال یہ ہے کہ یہاں تو 1 گھنٹے میں پورے ملک کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، لیکن غزہ کیا وجہ ہے کہ ایک زمانے سے جنگ چل رہی ہے لیکن آج بھی وہ ٹکے ہوئے ہیں؟ کوئی سپورٹ نہیں ہے ظاہراً، کوئی مدد نہیں ہے ظاہراً، یہاں تو ایسے ایسے میزائل بن گئے کہ ایک ہی میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہا دنیا نے کمزور جانا اور میرے اللہ نے ان کی مدد کی، تبھی تو وہ ٹکے ہوئے۔ بولو نا اللہ نے ان کی بلندی کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو ظاہر فرما دیا کہ ان کے اندر استقامت کتنی ہے، کتنے مضبوط ہے وہ لوگ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم دھارمک لوگوں سے پوچھو ہماری آستھا کیا کہتی ہے۔ ایک تھا جس کو ابلیس کہا جاتا تھا، اس نے ایک اللہ کے نیک بندے اور ایک نبی کے بارے میں سوال کر دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ کہا اے اللہ تو نے نوازا ہے، ان کو خوب نوازا ہے، خوب نوازا ہے، لیکن پریشانی آئے گی تو صبر نہیں کریں گے، پریشانی آئے گی صبر نہیں کریں گے۔ میرے اللہ نے کہا نہیں ایوب میرا صبر کرے گا۔ ابلیس نے کہا نہ صبر نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، ساری چیزیں ختم، سب ختم، سب ختم، بدن میں بھی تکلیف، سب لوگوں نے نکال دیا، شہر کے باہر، گاؤں کے باہر، اکیلے پڑ گئے، پھر بھی صبر کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں کیا فرمایا؟ نعم العبد ایوب، اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھا ہے میرا بندہ ایوب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو بتانے کے لیے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اور دوسروں کو خاموش کرا کے اللہ نے پھر بلندی عطا فرما دیا۔ بولو تو اللہ تعالیٰ کی نے دوسرے کو جواب دینا چاہا کیا کہ ملک فلسطین بہت ہرا بھرا علاقہ ہے، فلسطین اولیاء کی جماعت کا علاقہ ہے، فلسطین غزہ یہ تمام محدثین کا علاقہ ہے، غزہ یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء کرام ہجرت کر کر کے آتے رہے۔ تو لوگوں کے دماغ میں بات یہ رہی اگر ایسے لوگ ہیں تو صبر تو نہیں کریں گے، یہ صبر نہیں کریں گے۔ تب اللہ نے بتایا دیکھو اتنی مصیبتیں آ رہی ہے پھر بھی یہ لوگ صبر کر رہے ہیں۔ بولو سمجھ میں آتا، حکمت ہے اس میں، حکمت۔ ورنہ آپ جا کر کے ویڈیو بنانے والے سے پوچھنا ایکسیڈنٹ کے ٹائم پہ تو نے مدد کیوں کی، بھی کیوں نہیں کی، ویڈیو کیوں بنایا، سمجھ رہے نا؟ ان سب سے پوچھنا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اچھا مدد میں کبھی کبھی میرا مولا تاخیر کرتا ہے، مدد تو کرتا ہے یار، کیا اس کی مدد کبھی شہادت کے ذریعے ہوتی ہے؟ یعنی آدمی شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، اللہ کی مدد ہے کہ اس شہادت کا مقام دے رہا ہے، ورنہ حضرت عمر جیسے صحابی دعا کرتے ہیں اللہ اپنے راہ میں ہم کو شہادت کا مقام عطا فرما۔ بول رہا ہے جو چیز دعا سے مانگی جاتی ہے اللہ وہ دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو سنوارنا چاہتا ہے، ایمان میں نکھار لانا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے دنیا سے امید مت رکھنا، دنیا مدد نہیں کرے گی، مدد تو آخر میں میری ہی رہے گی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے مدد دیری سے کرتا ہے۔ ہوتے نا کچھ لوگ ہمیشہ میں مدد کرتا اور میرے خلاف رہتا، اب کی دیکھ لے، ہمیشہ میں مدد کرتا اور میرے خلاف رہتا، اب کی دیکھ لے کچھ مصیبت آئے گی تو جا جس سے مدد مانگنا ہے مانگ لے۔ لوگ بولتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیری کر دی، جا دنیا کے چکر میں باپ آئے نا، مانگ کے مدد دیکھ لے دنیا کیا کرتی ہے تیرے ساتھ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک استاذ ہے پہلوان، اپنے آپ پہلوانی ماشاءاللہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے، پہلوانی سیکھنی چاہیے، آقا علیہ السلام نے خود پہلوانی کی ہے، بولے یار ہاں۔ تو پہلوان ایک استاذ نے اپنے 2 شاگردوں کو خوب زبردست پہلوانی سکھائی، خوب غضب کی پہلوانی سکھائی، اکھاڑے میں اتار دیا، تو دونوں لڑ رہے ہیں، خوب زبردست انداز میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو رگڑنا شروع کر دیا، دھڑا دھڑ پچھاڑنا، دھڑا دھڑ پچھاڑنا، استاذ وہیں پہ موجود ہے، مدد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حالانکہ اس کا مدد نہ کرنا اس کے موجود ہونے کے خلاف نہیں ہے، وہ موجود ہے،
مدد نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ میں نے دونوں کو برابر سکھایا. اب جس کے اندر سیکھنے کے اندر جذبہ کم رہا وہ شکست کھا رہا ہے، جس کے اندر جذبہ زیادہ رہا اس کو بلندی مل رہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت سکھائی. جو کم سیکھا وہ شکست کھا رہا ہے، جو زیادہ سیکھا بدر میں جا رہا ہے، فرشتوں کی مدد آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ زور سے تو بولے. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ حکمت ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی. مسئلہ کیا ہے؟ کبھی کبھی سرحد پہ سپاہی ہے، دشمن سے لڑتا ہے، مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے بظاہر بڑا نقصان ہوتا ہے اور ہم لوگ مدد نہیں کر پا رہے ہیں. بظاہر بڑا نقصان ہوتا ہے، ہم لوگ مدد نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا ہے. جب وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے تب پورا ملک امن چین کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو بھی کوئی معمولی نہیں رکھا جاتا. جیسے ہی شہید ہوا لپیٹ کے لایا گیا جھنڈے میں، اس کی ساتھ تعظیم، اس کا مقام، اس کے ساتھ یہ. تو معلوم یہ ہوا جو دوسرے کی سیفٹی کے لیے اگر میدان میں اترتا ہے اور وہ اگر شہید بھی ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو دنیا سمجھتی ہے نقصان ہے، لیکن حقیقت میں اسی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آئی ہے تو آگے چلے. یہ سوال کا جواب کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوگا نہیں، اگر ہوا ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہوا ہے تو بالکل خاموش رہنا. اور جو بعد میں آئے تو بھائی میرا بیان اکثر بعد میں آنے کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ شروع سے لیٹر رہتا ہے نا، وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ رہتا ہے. پہلی پیتری کو چھوڑ کے دوسرے پہ جائیں گے تو تکلیف ہوگی، اور دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے پہ جائیں گے تکلیف ہوگی. وہ بیان کیا ہے؟ بیس سے رہتا ہے، فاؤنڈیشن سے. جی اب ایک جملہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ایک صاحب وہ اعتراض کرے، یار ہمیشہ بھی تو وقت کو بتاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب ہمیشہ سے تو وقت کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا تو وقت کے ساتھ ہے، اور وقت تو جو ہے نا محدود ہے، لمٹ ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شروعات ہوئی گویا کہ. سمجھ رہے نا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ یہ اعتراض تو ایسا ہے کہ بہت ڈھیر لوگ ادھر ادھر ٹہل لیں. میں نے کہا یار سنو، اردو کی زبان ناقص ہو سکتی ہے لیکن عربی بہت کامل زبان ہے. زور سے تو بولو یار. پہلے ایک مثال دے دو پھر اس کے بعد گفتگو کروں گا. عربی میں شعر کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اسد آتا ہے، لیس آتا ہے، زرغام آتا ہے، ابو الحارث آتا ہے، غضنفر آتا ہے، حیدر آتا ہے. سب الگ الگ شعر کی قسموں کو بتانے کے لیے. جو آپ نے خود جانتے ہو سرکس کا شعر الگ ہوتا ہے نا، چڑیا گھر کا شعر الگ ہوتا ہے، جنگل کا شعر الگ ہوتا ہے، پالتو شعر الگ ہوتا ہے. سب کے لیے عربی میں الگ الگ نام ہے، لیکن اردو شریف میں خالی ایک ہی لفظ ہے، کیا؟ شعر. تو جو آپ نے سنا نا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اردو کی تعبیر ہے خالی بس. ورنہ ہمارے یہاں اللہ ازلی ہے، اللہ آبادی ہے. بولو اللہ کیا ہے؟ ازلی ہے. الف زا لام یا، ازلی ہے. اب ازلی کس کو کہتے بتا رہا ہوں. اللہ ازلی ہے، اللہ آبادی ہے. بولو. اب بولے حضرت ہم ازلی ابدی نہیں سمجھ پائے. ہم نے کہا ہماری قوم کا وہی تو حال ہے، عقیدہ آج تک نہیں صحیح کر پائے، عقیدہ بھی نہیں درست کر پائے، نمازیں بھی لٹکی ہوئی ہیں ان کو بھی صحیح نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ خالی گھر شیطان کا اڈا. خالی جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو شیطان کا وہ اڈا بنتا چلا جاتا ہے، پھر گمراہی کے دلدل میں جاتا ہے. اسی لیے قرآن حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم پر 1000 شیطان محنت کرتے ہیں. کتنے؟ 1000 شیطان محنت کرتے ہیں، لیکن ان 1000 کو شکست دے کر کے آگے بڑھتا ہے، اسی کو عالم کہا جاتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. شیطان جیسے 1000 آدمی ہو، لیکن یہ بہت خطرناک معاملہ. تو علم ہونا چاہیے. علم ہوگا تبھی آدمی کو کھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ورنہ پاؤں سے کھانا کھائے تو
معلومات ہونی چاہیے اس کو. تو اللہ کیا ہے؟ بولو. ازلی. سب لوگ بولو. ازلی اور آبادی. کہا حضرت یہ ازلی ابدی کہاں سے لے کے آگے؟ ہم نے کہا تم کو ہمیشہ سے ٹینشن ہو رہا تھا اسی لیے، کیونکہ اردو میں تعبیر کرنا پڑتا ہے. ہماری زبان میں، ہمارے عقائد میں اللہ ازلی ابدی ہے. بولے ازلی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ ذات جس کی ابتدا نہ ہو. بولو اور سیلو بولے یار. اٹھا کے دیکھ لو لغت کی کتابوں میں ازلی کس کو کہا جائے گا. گوگل کر کے دیکھ لو ازلی کس کو کہا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے ازلی اس کو کہا جاتا ہے، اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس ہستی کے لیے شروعات نہ ہو. بولو. تو جس کی شروعات نہ ہو اردو میں آپ کیسے بتاؤ گے؟ تو اردو میں لشکری زبان ہے، چندہ لینا ہی پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ اور کہا آبادی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جس کا اختتام نہ ہو، جس کی انتہا نہ ہو. بولو اب یار. یعنی اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. بولو. ہاں اب اس پہ اعتراض کریں گے. ابھی ہم آج ٹوٹل فلسفہ چلے گا. فلسفہ منطق جو ہم لوگ پڑھے نا 9 سال کائے کے لیے پڑھے، اب استعمال کریں. معلوم ہے وہ سب سننے کے بعد میں نے ایک ہی نتیجہ نکالا، ہمارے بزرگوں کی عظمت پہ اللہ تبارک و تعالی، ہمارے بزرگوں کی شان کو اللہ اور بلند فرمائے. انہوں نے مولوی کلاس میں منطق فلسفہ کیوں رکھا تھا؟ ہمارے ساتھی لوگ بولتے ہیں بلا ضرورت رکھ لیں، کوئی ضرورت نہیں پاتی تھی. لیکن جیسے یہ معاملہ سامنے آیا ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے آج معلوم ہوا منطق فلسفہ کیوں پڑھاتے تھے. بولو. منطقی میں آیا جعل اس کے ملا حسن کے اندر خطبے میں بتایا گیا لا یحد ولا یتصور. اللہ وہ ہے جس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. بولو نا. اللہ کی حد نہیں کی جا سکتی، اور منطق کی زبان میں حد تام بھی نہیں کر سکتے ہیں، حد ناقص بھی نہیں کر سکتے ہیں. حد تام جس کے لیے جن سے قریب ہو، فصلیں قریب ہو، اور میرا اللہ جنس اور فصل سے پاک ہے. بولو نا. سمجھے نا؟ ٹوٹل فلسفہ منطق کیوں پڑھاتے تھے سمجھ میں آئے. جی تو اللہ کیا ہے؟ ازلی ہے. اور ہاں اب ہمیشہ سے، ہمیشہ خالی ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اور تم اعتراض کرو کہ ہمیشہ بھی وقت ہے، تو ہم نے کہا تم کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا، تم اس پہ نہیں سمجھ پا رہے. چلو آؤ آگے. اللہ ازلی ابدی ہے. بولے ازلی کیا ہے؟ ہم نے کہا جس کی شروعات نہ ہو. ابدی کیا؟ جس کی انتہا نہ ہو. نہ اللہ کی ابتدا ہے نہ اللہ کی انتہا ہے. سمجھ میں آیا؟ بولے ون ون ون. اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم نے کہا ون ون چلا رہا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ ابے ون ہی سے ابتدا ہے. بولو نا. بہت سلو بولے یار. ون سے پہلے کچھ ہے کیا؟ بولے زیرو. ہم نے کہا رے بھیا زیرو تو خالی ہوتا. ہاں ون. بولے الف سے پہلے، اے سے پہلے، اور آگے بڑھو آ سے پہلے. جس زبان میں جاؤ پہلے لفظ سے پہلے کیا تھا؟ تو بولے کہ بھیا وہیں سے سب کچھ معاملہ ہے. ہم نے کہا خالی سمجھانے کے لیے ہے بس. ہمارا اللہ وہ ہے نا جو اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. بولے اسی کو ہم لوگ شریعت کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ ازلی ابدی ہے. بولو نا زور سے بولو. ازلی آبادی ہے. بولے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کی نہ ابتدا ہے، اللہ کی نہ انتہا. دماغ میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابے میں نے کہا دماغ محدود ہے، میرا اللہ غیر محدود ہے. غیر محدود محدود میں آتا ہی نہیں ہے. دماغ محدود ہے تمہارا اور میرا اللہ غیر محدود ہے، تبھی تو اس کی ابتدا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. جو غیر محدود ہوتا ہے وہ محدود میں کبھی نہیں آتا. ہم نے تو شروع میں ایک مثال پیش کی ہے. کیا؟ چھوٹا سا پیالہ لے لو، اس میں 1 لیٹر پانی ڈالو. تو بولے کہ مولانا وہ 1 لیٹر پانی پیالے میں کیسے آئے گا؟ ابے ہم نے کہا دونوں محدود ہیں. محدود محدود میں نہیں آ رہا ہے تو محدود میں غیر محدود کیسے آ جائے گا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو بولنا ہے. جی جی. تو اللہ تبارک و تعالی ازلی ابدی ہے، نہ اس کی انتہا ہے اور نہ اس کی ابتدا ہے. دوسری صورت عقل کا استعمال کریے تو عقل کہتی ہے ایک ہستی کو تو آخر میں ماننا پڑے گا. اس کو دور اور تسلسل کی زبان میں سمجھاؤں گا. سلسلہ چل پڑے تو اس کو دور بولتے ہیں، تسلسل.
چل پڑا، یہ اس کے ذریعے، وہ اس کے ذریعے، یہ اس کے ذریعے، وہ اس کے ذریعے، وہ اس کے ذریعے، اس کو تسلسل بولتے ہیں۔ تسلسل کہیں نہ کہیں اینڈ کرے گا، نہیں اینڈ کرے گا تو محال ہے، لوٹے گا تو دور ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بس، بولے اللہ کی ابتدا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم نے کہا جس دن تم نے بنایا خدا کو۔ اچھا، خدا لفظ خود بتاتا ہے، خود آ، زور سے بولو نا یار، ارے بہت سی لوگ بولتے ہیں یار۔ اب وہ جو ہیڈنگ ڈالی گئی ڈز گاڈ ایگزسٹ، ارے یار وہ خدا بول کر اس کا رد کر رہے ہو، نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے تو بولو یار، خدا خدا، اور پھر بول رہے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ سمجھ میں آئے گی نہیں آیا؟ تو پہلے سمجھو بول کے آ رہے ہو آپ۔ تو آپ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو بنانے والا مانو گے تو پھر یہ اللہ جو ہے نا، یہ خدا، یہ مخلوق ہو جائے گا، کیونکہ بنانے والا بننے والا نہیں ہوتا، یہ مخلوق ہو گیا۔ جس نے بنایا وہ خالق، اور جو خالق ہے اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ نہیں بولے یہ والے کا، ہم نے کہا پھر یہ والے کے بارے میں پوچھو کون بنانے والا؟ کہا ایک نے بنایا۔ ہم نے کہا وہ خالق ہو گیا، اس خالق کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ بولے نہیں کوئی تو ہوگا۔ ہم نے کہا کس نے، کون ہوگا؟ بولے کوئی دوسرا خدا ہوگا۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ آخر میں آپ جا کر کے مجبور ہو کر کے کہو گے کہ خدا وہ ہے جس کی ابتدا نہیں ہے۔ بولو اب، ورنہ تسلسل چلتا رہے گا، چڑیا اڑ چلتے رہے گا معاملہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا جیسے ہی مانو گے، جب ابتدا مانو گے تو وہ خدا پھر خالق نہیں مخلوق ہو جائے گا، اور جب مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہے تو پھر اس مخلوق کو بنانے والا کون؟ جس نے بنایا وہ خالق۔ یہ بولے نہیں، وہ خالق کی بھی تو ابتدا ہوگی، بنانے والے کی بھی ابتدا ہوگی۔ ہم نے کہا ابتدا مانو گے تو کوئی دوسرا بنائے گا، یا اس نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ دوسرا بنائے گا تو اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ چلو چلتے رہو، تم چلتے رہو، ہم بھی چلتے رہے، زمانہ ختم ہوگا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن مجبور ہو جاؤ گے کہیں جا کر کے کہ کہیں مت جا کے بولو گے نہیں، خالق وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا بھی نہیں ہوتی، انتہا بھی نہیں ہوتی ہے۔ بولو، اور جہاں تم جا کر کے رکو گے ویسے ہی ہم بولیں گے ہمارا اللہ، ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ازلی ابدی ہے۔ بولو، پہلے سمجھا رہے تھے نہیں منطق کی زبان میں، تو منطق یہی بولتی ہے کیا ایک ہستی ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور ایک ہستی ہے جس کا ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہے۔ جو ہستی ہے جو مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، ازلی ابدی ہے، اسی ہستی کو خدا کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، منطق فلسفہ میں بچوں کو پڑھا تو بہت دور تسلسل والی بحث جیسے ہی آتی، قطبی میر قطبی میں بڑا ہے ٹینشن آ جاتا۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے دور تسلسل کیا ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ تھوڑا اور منطق کی زبان میں قرآن حدیث نہیں لا رہا بھائی، منطق مان رہے ہیں نا؟ بولے منطقیانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا منطق کا دعویٰ ہے ہر چیز میں 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے، ہر چیز میں 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں 4 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون؟ علت مادیہ، کس سے بنا ہے؟ کہا لوہا ہے، یہ علت مادیہ ہے۔ کہا کیسے بنا ہے؟ کہا یہ دیکھو چہرہ تمہارے سامنے ہے۔ کہا یہ علت سوریہ ہے۔ کیوں بنا ہے؟ کہا اذان دیں گے، بیان کریں گے، اس لیے بنا۔ کہا یہ علت غائیہ ہے۔ کہا چوتھے علت؟ کہا بنانے والا کون ہے؟ علت فاعلیہ، بنانے والا کون ہے؟ تو کہا بنانے والے نے بنایا۔ تو ہم نے کہا اس میں 4 علتیں پائی گئی، آؤ کرتے کے پاس چلتے ہیں۔ ایک کرتا، ٹھنڈی کا موسم ہے، جیکٹ آئی، آدمی نے پوچھا کس سے بنی ہے؟ کہا لیدر کی بنی ہے۔ تو یہ علت مادیہ ہے، اس سے تیار ہوئی جیکٹ۔ کہا بنانے والا؟ کہا فلاں کمپنی نے بنایا ہے۔ کہا کیوں بنایا؟ کہا ٹھنڈی سے بچو۔ کہا صورت کیا؟ کہا بہت خوبصورت جیکٹ نظر آ رہی۔ بولو نا، یہ خالی سمجھانے کے لیے تھا۔ اب آ جاؤ، دنیا بنی، دنیا بھی ایک شے ہے۔ جب دنیا ایک چیز ہے تو اس کے لیے بھی 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ بولو اب یار، اور سیلو بولے یار۔ جب دنیا بنی تو دنیا کے لیے بھی 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کس سے بنی؟ دنیا کیوں بنی؟ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اور دنیا کا چہرہ کیا ہے؟ منطق کی زبان میں آؤ پوچھو دنیا کیوں بنی ہے، تو سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ لیکن دھارمک اور آستھا والا بولے گا دنیا کو میرے اللہ نے اپنے پہچان کے لیے بنایا۔
غور کر دنیا کے اندر کہ اتنا اچھا نظام چل رہا ہے، ہم ایک چاکلیٹ نہیں بنا پا رہے، اچانک بھیانک ایک چاکلیٹ نہیں بن رہا، اتنی بڑی دنیا اچانک بن گئی۔ کہا بنایا کیوں؟ کہا بنانے والے کو پہچانے اس لیے، بولو اللہ۔ تو دنیا بنائی گئی دنیا کو بنانے والے کو پہچاننے کے لیے، تو علت غائیہ بھی ہے، علت سوریہ بھی ہے۔ کہا کس سے بنی ہے؟ کہا کس سے بنی؟ کہا دنیا کی چیزیں دیکھو، الگ الگ چیز الگ الگ چیزوں سے بنی ہے، علت مادیہ۔ کہا چہرہ کیا ہے؟ کہا بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے کہا بس جب چہرہ خوبصورت ہے، مادہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں بنی یہ بھی موجود ہے، بنانے والا کہاں ہے؟ بنانے والا کہاں ہے؟ کہا نیچر۔ ہم نے کہا نیچر کو کس نے بنایا؟ نیچر بنانے والا کون؟ بولے اتفاق سے۔ ہم نے کہا اتفاق کو کس نے بنایا؟ وہاں پر بھی 4 علتیں لاؤ۔ بنانے والا کون؟ آخر میں جب تمہاری مت ماری جائے گی تب جا کر کے اس آستھا والے اور عقیدے والے کے عقیدہ بولے گا کہ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ ورنہ چاروں علتیں ہم کو بتا کر کے بتاؤ آپ۔ یہ منطق کی زبان میں آ گئے، منطق اور فلسفہ۔ ہاں اس کا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ممبر پہ اس کی ضرورت پڑے گی یار۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں ایک اور مثال دے دوں اس پہ۔ ایک آدمی ہے، یہ سڑک بڑی کھدائی چل رہی ہے، اسی کی مثال لے لو۔ تو 4 علتیں چاہیے اس میں۔ کھدائی کیوں ہو رہی ہے؟ کھدائی کرنے والا کون ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کھدائی کا چہرہ کیا ہے؟ تو کہا کھدائی کا چہرہ تو دکھ گیا کہ کھد رہا ہے بن رہا ہے، کھد رہا ہے بن رہا ہے، کھد رہا ہے بن رہا ہے۔ یہ صورت ہو گئی علت سوریہ۔ کیوں کھود رہے؟ بولے پائپ ڈالنے کے لیے کھود رہے۔ کہا علت غائیہ۔ سمجھ رہے نا؟ مادہ کیا ہے؟ کہا وہی زمین کو کھود رہے، مادیہ۔ کہا کھودنے والا، کھودنے والا کہا کھودنے والے موجود ہیں۔ ہم نے کہا واہ، یہاں کھودنے والا اچانک نہیں کھدا کہ خالی ایسے سوچ لو کھد جائے، نیچر کھود دے، کھودنا پڑا لا کر کے۔ تو ویسے ہی زمین کا نظام اور دنیا کا نظام چلانے والا ایک موجود ہے، اسی کو علت فاعلیہ اور خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں؟ یہ منطق کی زبان ہے۔ ہر چیز میں 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے بھائی، ہر چیز میں۔ یہ مناطقہ کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھو۔ بولے خدا کی ہم ابتدا مان لیں گے۔ کوئی ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں ہم مان لیں گے ابتدا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ابتدا مانو گے، تو اس کو خدا مانا تم نے، تو ابتدا جب مانے، جب ابتدا مانے تو اس کا آغاز ہوا، اس کا آغاز ہوا، تو یہ آغاز کرنے والا کون؟ آغاز کرنے والا کون؟ بولے اس خدا کا آغاز کرنے والا تو خدا ہے نا، اس کا کون آغاز کرے گا؟ ہم نے کہا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ بولو گے آغاز کرنے والا ہے اس کا بھی، تو ہم نے کہا وہ جو آغاز کرنے والا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا آغاز کرنے والا کون؟ بولے خود وہی ہے، تو ہم نے کہا ہمارا دعویٰ ثابت ہے، خدا کا آغاز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بولو گے نہیں اس کو دوسرے نے آغاز کیا، ہم نے کہا وہ دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا آغاز کس نے کیا ہے۔ اگر آپ بولو گے اس نے خود اپنا آغاز کیا، تو ہم نے کہا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ اور اگر آپ بولو گے نہیں اس کا ایک اور ہے، ہم نے کہا اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا آغاز کرنے والا کون ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا یار، ایسا تسلسل چلائیں گے کہ زندگی بھر بیٹھے رہ جاؤ گے یار۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ آخر میں مجبور ہونا پڑے گا کہنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں پیارے، گھڑی دیکھی ہے آپ نے؟ گھڑی بنانے والی کمپنی کو دیکھا ہے آپ نے؟ ارے گھڑی کے اندر دیکھ لو اس کو، اس نے گھڑی بنایا تو گھڑی کے اندر ہو وہ۔ تو بولیں گے مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، گھڑی بنانے والی کمپنی باہر ہے، گھڑی باہر ہے۔ ہم نے کہا گھڑی مخلوق، بنانے والی کمپنی الگ۔ تو بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہوتا، بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو میں گھڑی کو دیکھ کر کے کمپنی کو دیکھتا کتنی بڑی ہے۔ بولے موبائل، ہم نے کہا کمپنی کو دیکھ، موبائل میں کمپنی میں کہاں ہے، کہاں؟ ارے بولے موبائل الگ ہے، کمپنی بنانے والی الگ ہے۔ بنانے والی کمپنی پہلے سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد گھڑی کے اندر وہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا واہ واہ واہ، یعنی جو چیز بنائی جائے اس میں بنانے والا نہیں ہوتا ہے۔ کہا بس اللہ تعالیٰ نے وقت کو بنایا تو وقت کے اندر میرا اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ اہلیہ محترمہ روز روٹی کے اندر ہوتی۔
نہیں سمجھ میں آیا؟ روز روٹی کے اندر ہوتی، کھانے سے بھی ڈر لگتا کہ جل تو نہیں گئی ہے. صحیح ہے؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، اور وہ خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے. اب اچھا ایک چیز اور، یہاں سے ناستک پہ بھی رد ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو رد ہو رہا ہے جو بولتے ہیں اللہ ان کے اندر آ گیا. جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گیا، ان کا بھی رد کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہے. جنہوں نے کہا اللہ اس کے اندر آ گیا، وہ بھی جہاں جہاں یہ معاملہ آئے گا وہاں وہاں یہ رد کا معاملہ جائے گا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہوتا ہے. بولو اب یار. ہاں، حالانکہ اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ بس ایک سوال کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد جو رہے گا اگلے ہفتہ. آپ اجازت ہے؟ تھوڑا سے زحمت کیا کریں. کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں مولانا بہت لمبا بیان کھینچ دیتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، بیان کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اب ہاں ایک چیز اور ہے، ورنہ اماں کی پکائی ہوئی چیز میں بچوں کو فائدہ نہیں دکھتا تو یار کوئی نہ کوئی مقصد ہوگے نا، کوئی نہ کوئی. اچھا مولانا کا درد کیا ہے، وہ درد تو سمجھو یار. میں بھی تو امام بن کے گھوم سکتا ہوں نا. نہیں بیان کروں گا، آگے بیٹھے رہو خالی. 2 رکعت پڑھا دوں گا، بھاگو یہاں سے. کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ سب کر سکتا ہوں. 5 کی جماعت کر دو، نماز پڑھو، بھاگو یہاں سے. کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں. لیکن مجھے معلوم ہے ایک امام کی ذمہ داری کیا ہے، ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے. جب قوم کو گمراہ کیا جائے تب عالم کو قوم کو گمراہی سے بچانا واجب ہو جاتا ہے. بولو، اس واجب پہ عمل کر رہا ہو تو تم بولے بڑا لمبا کھینچ دیے مولانا نے. ارے یار لمبا کھینچا، لیکن 1 گھنٹہ جو جلسہ ہوتا ہے اس سے تو بہتر کام ہو رہا ہے نا. اس کے لیے کتنا خرچہ کرتے آپ؟ اور یہاں تو فری میں سب ہو رہا ہے. مقرر فری میں ہے، عوام فری میں ہے، بیان فری میں. سب فری میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فری کی قدر نہیں ہے ہمارے یہاں فری کی قدر نہیں ہے. پوکٹ میں ملتا ہے نا. اگر مولانا اسی پہ 40,000 چارج کرنے لگے تو بولے مولانا بڑے پاورفل ہو. وہ پیسہ لے کر کے بیان کرنے والا پاورفل نہیں ہوتا، جو فری میں بیان کرتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. بولو، کیونکہ فری میں جو بیان کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنا جانتا ہے، اور جو پیسہ لے کے بیان کر رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیسہ دینے والے کو خوش کرے گا. اور ہم کو ہمارا اللہ دے رہا ہے، اس لیے اللہ کو خوش کر رہا. بولو نا یار. اسی لیے رد کرنے میں چوکتا نہیں، چاہے کوئی بھی ادھڑ کے رکھ دینے کا. جس کو برا لگ رہا ہے لگنے دو، اپنے کیا فرق پڑتا ہے یار. کیوں ممبر والے کو خوشی ہے کہ نہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بس اگر میری بات سے سہمت ہو تو بول دو ایک بار. پھر بولے یار میری ایک صاحب کھڑے ہوئے بولی میری پیدائش بےہودہ کام سے ہوئی. نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا ہوگا کچھ لوگ. بولے بےہودہ کام سے پیدائش ہوئی. وہ ڈیوڈ میں ایک تھا پاگل، اس نے بولا بےہودہ کام یعنی اماں ابا کی ملاقات کو بےہودہ کام کر رہا. اچھا ایک بات بتاؤ، بےہودہ کام سے بےہودہ پیدا ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اماں ابا نے بےہودہ کیا تھا، بیٹا بےہودہ پیدا ہوا، جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ بولنا کیا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بےہودہ کام سے بےہودہ ہی پیدا ہوگا. پھر سوال جب بےہودہ پیدا ہوگا انسان تو یہ اشرف المخلوقات کیسے؟ اور تم نے ڈیوڈ میں بولا ہے اشرف المخلوقات. ابے بےہودہ کام سے اشرف کیسے پیدا ہو گیا، اعلیٰ کیسے پیدا ہو گیا؟ یا تو وہ بےہودہ ہوگا یا تو وہ اشرف ہوگا، اور یا تو تم بول کے خود نہیں سمجھ رہے. سمجھ میں آیا؟ تو آخر میں ماننا پڑے گا کہ وہ کام بےہودہ نہیں ہے، اس لیے اس کام سے جو پیدا ہوتا ہے اللہ ساری مخلوق کو اسے اشرف اور اعلیٰ بنا دے رہا ہے. لیکن تحقیقی جواب ہونا چاہیے کہ یار واقعتاً یار وہ تھوڑا سا اس میں اللہ کی حکمت ہے. اگر اس سے بچے کی ولادت نہ ہونا تو بچے ماں باپ پہ ٹون کسے اپنی عیاشی کے لیے. تو ہم کو پیدا کیا، بول بھی رہے ہیں آج کے دور میں بچے، یعنی احسان نہیں مان رہے. ابے پیدا کر مار بھی سکتے تھے تمہارے ابا، لیکن کرم ہے وہ ڈرے نہیں کہ جان دو آنے دو ہماری نسل بڑھے گی. لیکن اس کو بےہودگی سے کیسے بچایا جائے؟ آپ بتاؤ، انڈین قانون ہے 200 کا نوٹ ہے نا، لال لال بڑھیا ماشاءاللہ خوبصورت دکھ رہا ہے. 200 کا نوٹ ہے، گڈی پہ گڈی گڈی پہ گڈی گڈی پہ گڈی رکھی ہوئی ہے. آ گئے آفیسر، بولے یہ وائٹ ہے کہ بلیک ہے؟ ارے
ایک ہی نوٹ ہے، اس کو وائٹ بھی بول رہے بلیک بھی بول رہے، بولے ایسا ہے ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ اگر ٹیکس ادا کیا تو وائٹ ہے، بغیر ٹیکس کے لیا تو یہ بلیک ہے۔ ہم نے کہا معاملہ کلیئر ہو گیا، نوٹ ایک ہے، اگر ٹیکس دے دیا تو وائٹ، بغیر ٹیکس کے رکھا تو بلیک۔ ویسے ہی کام ایک ہے، بغیر نکاح کے ہو تو بلیک ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد ہو تو وہ بےہودہ نہیں بلکہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے، ہمارے یہاں کا قانون۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو دوبارہ بولے ہے نوٹ ایک، لیکن اگر ٹیکس دے دیا تو وائٹ ہے اور ٹیکس نہیں دیا تو بلیک ہے۔ ویسے ہی ہے کام میاں بیوی کی ملاقات، نکاح نہیں کیا تو بلیک ہے، نکاح کر لیا تو وائٹ، اور بغیر بےہودگی کے اشرف اور اعلیٰ کام ہو جائے گا۔ بولو نا، سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی کہ بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کرتے، اچھی چیز کی اللہ کی طرف کرتے ہو خالی، تو وہ کیوں، اس کا جواب دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔